اگر تمام چیزیں اجتماعیت کے تحت ڈیسائیڈ ہوں تو نہ لینے والے کو شرم آئے گی کہ میں کوئی بھیک لے رہا ہوں یا میں کوئی صدقہ لے رہا ہوں یا میں کوئی میرے پاس احسان کر رہا ہے، اور نہ دینے والے کو یہ بیماری پیدا ہوگی دکھاوے کی، کیونکہ دکھاوا کا مطلب ہے کہ پیسہ بھی گیا اور ثواب بھی نہیں ملا۔ اگر آپ نے دکھایا، شوبہ کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا اور زکات دے کر اس پر احسان جتایا تو پیسے بھی گئے اور ثواب بھی نہیں ملا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقہ فتقبلہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعریفیں ساری اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل و صحاب پر، بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم۔ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ وصول نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ سے غریبی نہیں دور ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل آپ نے گفتگو کیے۔ آج انشاءاللہ ہم اسے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسائل ہیں کیوں۔ ابھی مولانا نے آپ سے کہا کہ آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، کامیاب آپ ہی ہوں گے اگر آپ مومن ہوئے۔ ایک ہی کنڈیشن اللہ نے رکھی ہے کامیابی کی کہ آپ مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا اس لیے کہ غربت دور ہو، اور وہ نظام فلاپ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کوئی کام کرنا چاہے اور ناکام ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو طریقہ اس نے بتایا تھا، جو سسٹم اس نے کہا تھا، وہ فالو نہیں کیا گیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ ورنہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کچھ کہے، اللہ کچھ کرنا چاہے اور وہ نہ ہو سکے۔ لیکن عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ 5 پلرز آف اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں۔ ان رکن کے پیچھے دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو کہتا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھو، جماعت سے پڑھو، لوگوں سے ربط میں رہو، کنیکٹیوٹی بنے، لوگوں سے مل کر رہو، لوگوں کے مسائل پتہ چلے اور لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مطلب اگر نماز کا بھی فارمولہ بنا رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کو ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ اگر اس نے کہا روزہ رکھو تو کہا کہ رمضان کے خاص مہینے میں پوری دنیا روزہ رکھے گی اور امیروں کو یہ پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے، اچھا ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہم 24 گھنٹے سے زیادہ بھوکے رہے ہوں، ایک سحری چھوڑ کر زیادہ ایسا ہوا کہ 20 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا۔ جو لوگ 24 گھنٹے 48 گھنٹے سے جن کو کھانا نہیں ملا، ان کی کیا کیفیت ہوتی اس کا تھوڑا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیروں پر روزہ رکھنے سے، کسی کو بھوکا رکھانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ انسانیت کی ان لوگوں کو جس کو اس نے محض دیا ہے ان کو یہ پتا چلے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کی کیا کیفیت ہے۔ اگر اس نے کہا کہ زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، یہ بات مجھے اتفاق سے ابھی آتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، تو لوگ میرے پاس انکم ٹیکس کے سوال تو لے کر آتے ہی ہیں کہ یہ بتائیں کہ انکم ٹیکس کیسے بچائی جائے گی۔ اب تو لوگ یہ پوچھنے آ گئے ہیں کہ یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کیسے بچائی جائے۔ اب اتفاق سے چونکہ میں سی اے بھی ہوں اور تھوڑا بہت دینی علم بھی رکھتا ہوں، تو میرے ساتھ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا اور اس میں یہ کہا کہ امیر لوگ زکوٰۃ غریبوں کو دیں۔ پرابلم کہاں پر آ رہی ہے، یہ مسئلے کا حل کہاں؟ جو یہ دنیا میں بے ترتیبی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیری غریبی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔
اللہ کہتا ہے یہ جو غریبی امیری ہے، جو کمی زیادہ ہے، یہ میں نے بنایا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بائی مسٹیک غلطی سے ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ غریب اور کچھ لوگ امیر. نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے ایسا بنایا ہے تاکہ میں امتحان لوں ان کا جن کو میں نے دیا ہے اور ان کا جن کو میں نے نہیں دیا ہے. یعنی کہ دینے والے کا اس میں امتحان ہے اور نہ ملنے والے کا اس میں امتحان ہے. دونوں کے الگ الگ امتحان ہے، ورنہ ہے دونوں کا. آپ اگر دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو خاص کر ہندوستان پر، تو جو ٹاپ کے 10% لوگ ہیں پوری دنیا کا، لگ بھگ اوسط پلس مائنس 5% یہی ہے کہ وہ دنیا کی 75% جائیداد پر قابض ہیں. 10% لوگ 75% پر قابض ہیں اور نیچے کے 25% لوگوں کے پاس 1% جائیداد ہے. 8 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، اس میں سے 2 ارب لوگ ایسے ہیں جن کو دونوں وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. 1 ارب لوگ ایسے ہیں جن کی مہینے بھر کی آمدنی $1 سے کم ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے جی رہے ہیں وہ. ورلڈ بینک نے اور یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے 2005 میں اور اس کے بعد میں بھی یہ بتایا کہ اگر $300 ملین کا انتظام ہو جائے، $300 بلین کا انتظام ہو جائے تو یہ 1 ارب لوگوں کو غریبت سے باہر نکالا جا سکتا ہے. جو 10% امیر ترین لوگ ہیں ان کی جائیداد کا 1% اگر ہٹا لیا جائے، لے لیا جائے تو یہ اس سے زیادہ رقم ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کی غریبی دور کی جا سکتی ہے. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، آپ کو بار بار بولنا پڑ گیا. ہندوستان میں پہلے ویلتھ ٹیکس کا ایک قانون ہوا کرتا تھا جو ختم کر دیا گیا. ویلتھ ٹیکس لگ بھگ زکات جیسا تھا کہ جو مال ہے، آمدنی سے کوئی مطلب نہیں، جو بچا ہوا ہے اس پر 1% دیا جائے. تقریباً دنیا کے اکثر ملکوں نے اس قانون کو ختم کر دیا کہ نہیں، مالداروں کے مال میں کوئی دخل اندازی نہ ہو، ان کو جتنا چاہیں کمائیں، اکٹھا کریں اور نہ دیں، یہ ان کا حق ہے. کیونکہ قرآن نے کہا تھا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے. عام طور سے زکات جب تقسیم ہو رہی ہے تو اس کے اندر دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں اور لینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے خیرات مل رہی ہے، جبکہ دونوں باتیں غلط ہیں. یہ اس کا حق تھا اور یہ اس کی ذمہ داری تھی. یہ امیر کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیتا اور احسان نہ جتاتا. قرآن دوسری جگہ ایسا ذکر کرتا ہے کہ جو دے کر احسان جتاتے ہیں وہ برباد کر لیتے ہیں، اور لینے والے کو یہ کانفیڈنس رہتا کہ یہ مجھ پر احسان نہیں کر رہا ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ میرا حق ہے جو مجھے مل رہا ہے. یہ ہونا چاہیے تھا. قرآن نے غربت کے لیے بہت سارے رول بڑھائے. سورہ بقرہ میں مولانا نے بڑی سب سے پہلے شروع کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والے وہ ہیں، جہاں قرآن ہدایت دے گی ایمان والوں کو، اور ایمان والے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو میں نے ان کو دیا ہے. پورے قرآن میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے مال خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، کہا جو میں نے تم کو دیا ہے وہ خرچ کرو. یعنی کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. ہماری پوزیشن امین کی ہے، ٹریزرر کی ہے، کیشیئر کی ہے، امانت دار کی ہے. جو کچھ آیا ہے یہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا تھا. جو کچھ ہے، ایک ایگزامپل سمجھیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، اور آپ نے ایک چیک لکھ کر کے دیا فلاں کو ہی جائیے پیسے لے لیجیے، اور بینک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی پیسہ میرا، حکم میرا، تیری ذمہ داری تو امانت ہے، پیسے آگے پہنچا دینا تھا، اور اگر تو نہیں کر رہا ہے تو تو بے ایمان ہے. اور اس کے جواب میں آپ کیا کریں گے؟ اس بینک سے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیں گے اور وہاں سے پیسے نکال لیں گے. اللہ جب کہتا ہے کہ جو پیسے میں نے تمہارے پاس دیے ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور میں جسے کہہ رہا ہوں اسے دے دو، اور اگر نہیں دے رہے ہو تو انڈائریکٹلی تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ میرا پیسہ ہے، اس کا مالک میں ہوں. اور اس کے جواب میں اللہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس سے وہ پیسے وڈرا کر لیں اور آپ کے پاس اکاؤنٹ بند کر دیں. تو اس بات کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا جب بھی بندہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے سے منع کرے.
جو ہندوستان میں اکوالٹی کی بات چل رہی تھی برابری کے لیے، اس کے لیے 4 بنیادی، جب گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا تھا کہ کیسے غربت دور کی جائے، انہوں نے جو 4 پوائنٹ بتائے وہ 4 پوائنٹ تک آتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی صحت پر دھیان دیا جائے کہ وہ اس قابل رہیں کہ وہ کام کر سکیں، پوائنٹ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے اندر علمی صلاحیت اور ہنر پیدا کیا جائے جس سے وہ کام کر سکیں۔ تیسری یہ کہ ان کے لیے نوکری کے کام کرنے کے مواقع پیدا کیے جائیں جس سے وہ کما سکیں۔ اور چوتھا یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ معذور ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کا انتظام کیا جائے، سوشل سیکورٹی سسٹم۔ یہ 4 پوائنٹس بتائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ خود من اموالہم صدقہ، آپ نے جو آیتیں اکثر سے سنی، جو پڑھی بتائی جاتی ہیں، تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکات دو، دو سنتے آ رہے ہیں۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے لو، خود من اموالہم، مطلب یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ خود من اموالہم، ان کے مالوں میں سے لو۔ یہ لو والا کانسیپٹ ایک بڑا زبردست سسٹم ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ قرآن نے 32 جگہ لگ بھگ لفظ زکات کا استعمال کیا ہے، اس میں 28 بار نماز کے ساتھ استعمال کیا۔ مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے نماز جماعت کے ساتھ ضروری ہے، تنہا مجبوری میں کچھ خاص حالات میں ہی اجازت ہو سکتی ہے، زکات بھی اجتماعی ضروری ہے، اور مجبوری میں اور کچھ خاص حالات میں بھی اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمہ قرآن میں لکھا کہ مسلمانوں نے جمعہ کا نفاذ تو کر لیا ہندوستان میں، جبکہ اس کے لیے بھی شرط تھی کہ عمارت ہوتی، امامت ہوتی اور مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے کہا جمعہ کا انتظام کر لیا جائے، اور اتنا کیا ہے کہ شہر کی شاید ہی کوئی مسجد بچی ہو جہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ کس نے تم کو روکا تھا، کس نے تم کو منع کیا تھا کہ زکات کا اجتماعی نظام قائم نہ کرو؟ یہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع کریں تو قرآن کی یہ آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ آپ نے زکات کلیکٹ کرنے والے لوگوں کا اپوائنٹمنٹ کیا۔ حضرت ابو بکر کو بیت المال کا انچارج بنایا کہ تم زکات تقسیم کرو گے، اور بڑی بڑی ہستیاں، حضرت عمر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، مطلب جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان کے نام آتے ہیں کہ کسی کو یمن میں، کسی کو بحرین میں، کسی کو عمان میں، ان جگہوں پر بھیجا کہ زکات کی وصولی کرو۔ مطلب زکات دو لوگوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انتظام فرمایا تھا، لوگوں کو بھیجا تھا اور کہا تھا لے کر آؤ، اور حضرت ابو بکر کو انچارج بنایا تھا کہ بانٹو، اور لاسٹ میں ایک سینٹنس کہا تھا کہ تمام لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے، اور جس کا نہیں ہے اس کا میں ذمہ دار۔ یعنی سوشل سیکورٹی سسٹم گورنمنٹ کی یہ بات ہوتی ہے، یہ ضرورت چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نماز جماعت کے ساتھ ضروری ہے، روزہ ایک خاص موسم میں ایک ساتھ ضروری ہے، حج ایک خاص موسم میں ایک ساتھ ضروری ہے۔ مطلب سب میں اجتماعیت پائی جاتی ہے، اور مسلمان اسے اجتماعیت کے پابند ہیں، اور اسے فالو کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ عمل کہاں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ زکات کے ساتھ۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ یہ زکات بھی اجتماعی نظام کے تحت ہو تو کامیاب ہوگی، ہم نے وہ نظام چھوڑ دیا، ناکام ہو گئے۔ ورنہ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نظام بناوے اور وہ نظام خلاف ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے 2 ریفرنس دوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال 9 میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور ان سے کہا کہ وہاں پر دین کے بارے میں گورنرشپ، اور وہاں سے زکات کلیکٹ کرو گے اور وہیں خرچ کرو گے۔ مطلب زکات کی ضرورت یہ بھی تھی کہ جس شہر سے کلیکٹ کی جائے، جہاں سے جس علاقے سے وہیں خرچ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، اور حضرت کے بعد حضرت عمر، یعنی کہ لگ بھگ 4 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان کو گورنر اپوائنٹ کیا گیا، تو انہوں نے زکات کا کچھ مال حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی تم سے کہا گیا تھا کہ زکات وہی خرچ کرو، تم نے بھیجا کیوں؟ کہا 4 سال سے میں یہیں پہ خرچ کر رہا تھا، اب پورے شہر میں، پورے علاقے میں
کوئی غریب بچہ نہیں ہے جو زکات لینے کو تیار. تو 4 سال میں یہ چینجز آئے کہ حضرت معاذ بن جبل یمن کے گورنر ہیں اور وہاں پر زکات لینے والا کوئی نہیں بچا ہے. ایک دوسرا رشید دیتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا لگ بھگ 50-60 سال بعد. وہ دور بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ خندق میں مسلمانوں کے پیٹ پر پتھر بندے تھے, مطلب کھانے کو نہیں تھا. اور تھوڑا سا آگے بڑھیے, عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ سے زکات کے پیسے بھیجے گئے. حکومت ہیڈ کوارٹر سے گیا ہے. مدینہ سے جب پیسے آئے تو انہوں نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں, مدینہ کے پیسے مدینہ میں کیوں نہیں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ کہا حضرت یہاں کوئی بھی نہیں بچا ہے جو زکات لینے کو تیار ہو. 50 سال کا وقت لگا, بھوکے تھے, پیٹ میں کھانے کو نہیں تھا, اور آج وہ ٹائم آ گیا کہ اب زکات لینے والا کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ نے سرے سے اسلام سے انکار کر دیا اور وہ کفر پر آ گیا. نمبر 1. گروہ نمبر 2 نے کہا کہ نہیں, ہم مسلمان تو ہیں, ہم نماز تو پڑھ دیں گے, ہم روزہ تو رکھیں گے, لیکن ہم زکات نہیں دیں گے. گروہ نمبر 3 اس نے کہا کہ ہم نماز تو, ایمان تو ہے, نماز تو پڑھیں گے, روزہ تو رکھیں گے, زکات بھی دیں گے, لیکن اپنے قبیلے میں دیں گے, اپنے لوگوں کو دیں گے, اپنی مرضی سے دیں گے. یہ 2 قبیلوں کا نام آتا ہے, ایک بنو اسد کا اور ایک بنو حنیفہ کا. انہوں نے یہ بات کہی کہ میں زکات تو دوں گا لیکن اپنی مرضی سے دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں گروپ کے خلاف تلوار اٹھائی. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی گروپ کو انہوں نے مستثنی کیا, تینوں کو یہ مانا کہ اسلام سے خارج ہے. اور آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ ہم زکات اپنی مرضی سے دیں گے, اپنے لوگوں کو دیں گے, اپنی جہاں چاہے گا وہاں دیں گے. آج اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو ہمارے خلاف بھی تلوار اٹھ گئی ہوتی. یہ ہمارا بنیادی فالٹ ہے. غلطی یہاں پر ہو رہی کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نماز تو جماعت سے پڑھیں گے, ہم جمعہ کا اہتمام تو کریں گے, لیکن زکات ہم اپنی مرضی سے دیں گے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کو کلیکشن کا انتظام فرمایا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں گروپ کے بیچ میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا اور یہ مانا کہ یہ تین کے تینوں ہی اسلام سے خارج ہیں. جو بندہ زکات دینے سے منع کر رہا ہے, جیسے کہ مولانا بیٹھے بتائیں گے, فتویٰ یہی ہے کہ اگر وہ نماز سے انکار کرتا ہے تو کافر ہو گیا, اگر وہ روزے سے انکار کرتا ہے تو کافر ہو گیا, اگر وہ حج سے انکار کرتا ہے تو مطلب اسلام کے کسی بھی بنیادی رکن سے انکار کفر پر لے جاتا ہے. تو زکات دے رہا ہے اپنی مرضی سے تو یہ بھی بنیادی رکن کے خلاف ہے. اس پر بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کیا وہ اسلام کے دائرے میں بچا ہوا ہے یا نہیں. تو یہ ایک سوال چیک کرنے کی ضرورت ہے. زکات مرکزی حکومت کو ادا کرنے سے انکار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور ان کو مسلمانوں کی کیٹیگری میں نہیں رکھا. یہ جبکہ آپ کو معلوم جو حدیث بخاری کی ہے 1399 اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس بات پر تھوڑا سا آبجیکشن کیا کہ آپ کیسے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا اور میں اس بات پر متفق ہو گیا کہ نہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کر رہے ہیں وہی صحیح طرز عمل ہے. نماز نہ پڑھنا عملی طور پہ نماز کا انکار ہے, زکات نہ دینا عملی طور پہ زکات کا انکار ہے. بھلے ہی زبانی وہ انکار نہ کر رہا ہو, پریکٹیکلی وہ انکار کر رہا ہے اور وہ انکار اس کو اسلام کے دائرے سے باہر لے کر جائے گا. یہ اصل مسئلہ یہاں پر پھنسا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ غربت دور کیوں نہیں ہو رہی. تو ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کلیکٹیو سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر رحمت اللہ بامبے یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور انہوں نے آل انڈیا مسلم کونسل آف اکنامک امپاورمنٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنایا ہے مسلمانوں کی, اور وہ لکھتے ہیں کہ 1,00,000 کروڑ روپے زکات نکلتی ہے ہندوستان میں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جتنی ہو رہی ہے
جو نہیں دے رہے اس کا بھی تعداد نہیں ہے. اس 1,00,000 کروڑ ایک بہت بڑا فگر ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اگر صرف بامبے کے مسلمان اپنی زکوٰۃ حساب لگا کر نکال دیں تو 1,00,000 کروڑ سے اوپر آئے گی اور پورے ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی غربت 1 سال میں دور کی جا سکتی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1,00,000 کروڑ جا کہاں ہے؟ 1,00,000 کروڑ آخر کہاں جا رہا ہے؟ تو اس پر آگے وہ ریسرچ کرتے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں سے 50,000 کروڑ ان مدارس کو جا رہی ہے جو موجود نہیں ہے، جن صرف کاغذ پر ہیں، جن کی صرف فوٹو ہے، جن کی صرف رسید بک ہے، جو عملی طور پر موجود نہیں ہے. 40,000 کروڑ ان مدارس کو جا رہی ہے جن کے جمع کرنے والے کمیشن ایجنٹ ہیں اور 50% خود رکھ لیتے ہیں. تو 50,000 کروڑ، 20,000 کروڑ، 70,000 کروڑ زکوٰۃ مافیا کو جا رہی ہے، مسلمانوں تک، غریبوں تک نہیں پہنچ رہی. میں زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا ہبلی کا سیکرٹری ہوں. میرے بھائی صاحب ہبلی میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں ریاض العلوم کے نام سے، اور دستور یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی سفیر آتے ہیں، رمضان ابھی مہم گزار کر آ رہے ہیں، ان کو ایک سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے کہ یہ واقعی اصلی مدرسے والے ہیں کہ ہم سب کچھ موجود ہے. تو مدرسہ ہم کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. میں بھی چونکہ مدرسے سے کسی طرح منسلک ہوں، تو جو لوگ ہر روز عام طور سے سال بھر میں 1 یا 2 لوگ آتے ہیں، رمضان میں 50 کا ایوریج تھا ہمارا، یہ لوگ 50 سفیر آتے تھے سرٹیفکیٹ لینے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ مدرسے کے ملازم ہیں یا کمیشن ایجنٹ ہیں؟ آپ صرف 1 مہینے کے لیے مدرسے کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں یا واقعی میں آپ مدرسے کے ملازم وہاں پر خدمت دے رہے ہیں؟ 90% لوگوں نے بتایا کہ ہم کمیشن ایجنٹ ہیں. ہم جو زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مدرسے کو آدھی دے دیں گے اور آدھی رکھ لیں گے. عام طور سے ہوتا ہے جیسے مان لیجیے آپ کا ایک مدرسہ ہے جس کی زکوٰۃ آپ کے شہر سے یا قریب سے آتی ہے. ایک آدمی بامبے سے، دلی سے، ہبلی سے، بنگلور سے بولتا ہے بھائی ہم آپ کے مدرسے کی زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے، آپ ہمیں رسید بک وغیرہ یہ سب چیزیں دے دیجیے اور جتنا کلیکشن ہوگا آدھا ہم رکھ لیں گے. تو مدرسہ بولتا ہے ٹھیک آدھی مل جائے. تو مطلب یہ مدرسوں نے بزنس شروع کر دیا ہے. سچر کمیٹی نے کہا تھا کہ ہندوستان کے صرف 3% مسلمان اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں. اگر لکھنؤ کی آبادی مان لی جائے گی 10-20 لاکھ ہوگی اور پھر مسلمانوں کی آبادی 15-20% ہوگی، یعنی کہ 2-4 لاکھ ہوگی. اس میں سے 3% کا مطلب ہوا 15,000. اگر 5 لاکھ میں سے رکھا ہے، اتنے لوگ صرف مدرسوں کو بھیجتے ہیں. اتنے زیادہ مدرسے کیوں قائم ہو رہے ہیں؟ ہر مسجد تقریباً مدرسے قائم کر رہی ہے، اور اس میں جو بچے ہیں وہ کہیں دور سے لا کر کے، مطلب لوکل بچے نہیں ہیں، کچھ لوکل بھی ہیں اور باہر سے لا کر رکھ لیے گئے، کیونکہ وہ مسجد اس بات کی مستحق بننا چاہتی ہے کہ ہم زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں. ہمارے گاؤں میں، فیض آباد میں، بکاؤ میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مدرسے کھلے ہوئے، ہر مسجد نے مدرسہ کھول رکھا ہے. 10-10-20 بچے ہیں. آپ کے شہر لکھنؤ بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے، کتنے میڈیکل کالج ہوں گے آپ کے پاس؟ 4-6. کتنے انجینئرنگ کالج ہوں گے؟ 10-20. کتنے پروفیشنل کالج ہوں گے؟ بس 20-25. مدرسے کتنے آپ کو اندازہ کچھ کم سے کم 100 ہوں گے. یہ مدرسے کی ضرورت امت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مولویوں کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کا جگاڑ لگا لیا. میں اپنے بچے کو مدرسہ بھیجنا چاہتا تھا، میں نے اس سے کہا بھائی جاؤ. اس نے کہا بھائی اس مدرسے میں تم 1 دن نہیں رہ سکتا، یہاں رہنے کھانے پینے کا کوئی معقول انتظام ہی نہیں ہے. مطلب مدرسے میں جو معیار ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ کوئی اچھا آدمی اپنے بچے کو وہاں داخل کرا سکے. اس پر توجہ نہیں. ہر آدمی ایک نیا مدرسہ کھول رہا ہے، اس مدرسے کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ وہاں پر ایک اسٹینڈرڈ کی زندگی دی جائے جس سے اچھے لوگ آئیں. کمپیوٹر میں ایک ٹرم ہوتا ہے گیگو بولتے ہیں، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جیسا را مٹیریل ہوگا ویسا ہی فنش پروڈکٹ آئے گا. اگر آپ اوسط دیکھیں تو صرف میرا خیال یو پی تقریباً 50,000 سے زیادہ عالم ہر سال پیدا کرتا ہوگا، یا ہندوستان بھر میں. کہیں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، لوگ سدھر نہیں رہے ہیں، کسی قسم کا چینج نہیں آ رہا ہے. کہ جن کے پاس امامت ہے، جن کے پاس خلافت ہے، جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک ٹیوشن سینٹر ہے جو فزکس پڑھاتا ہے، جو کیمسٹری پڑھاتا ہے، جو میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، وہ بچہ جو 40% لے کر آتا ہے، جب وہاں پڑھ جاتا ہے تو 6 مہینے میں اس کے 80% آ جاتے ہیں.
یعنی کہ 6 مہینے میں اس کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے. سارے ٹیچر نہیں کر پاتے، لیکن ایسے بہت سارے ٹیچر جو ایسا کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی کیس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ سدھر جا رہے ہوں، کچھ بہتری آ رہی ہو، کچھ امپرومنٹ آ رہا ہو. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جتنی غلطی اس بچے کی ہے اتنی ہی غلطی ٹیچر کی ہے. تو دونوں کی غلطی کو سمجھنا پڑے گا کہ ہاں یہ بھی غلطی ہے اور یہ بھی غلطی ہے. اب جو سب سے بڑی جو مسئلہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کا میں سیکرٹری، تو تھوڑی عملی گفتگو کر لینا چاہتا کہ مسائل کا حل کہاں ہو. 2 سال پہلے یہ سینٹر قیام ہوا حملی میں. ہم نے 100 لوگوں کو دعوت دی شہر کے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. 100 لوگ میں سے 80 لوگ اکٹھا ہوئے اور ان کو ہم نے تفصیل بتائی کہ اتنی زکوٰۃ کلیکٹ ہو رہی ہے. حبلی سے خود 70 کروڑ روپے زکوٰۃ کلیکٹ ہو رہی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں ہو رہا. جو لوگ غریب ہیں وہ غریب ہیں، جو امیر ہیں وہ اور امیر ہوتے جا رہے ہیں. غریبوں کی غربت میں کوئی فرق نہیں واقع ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ جو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا 10% ہم کو دے دیجیے. ایک بات ہم پر بھروسہ کریے، اس کے 10% آپ ہم کو دے دیجیے اور اگلے سال ہم سے پوچھیے کہ ہم نے کیا کیا. لوگوں نے بھروسہ کیا اور لوگوں نے اپنی 10% زکوٰۃ تقریباً 10 لاکھ روپے مجھے ایک دن میں وصول ہوئے جو دن ہم نے قربان کیا. اس 10 لاکھ روپے کو جو ہم نے سوچا کہ بانٹنے کے لیے اگر ہم مساجد سے پوچھیں کہ غریبوں کی لسٹ تو اتنی بڑی لسٹ آئے گی کہ ہم 10 لاکھ میں استعمال نہیں پائیں گے. تو ہم نے ان ڈونر سے جو لوگ زکوٰۃ دے رہے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کو دے رہے تھے، آپ ان کی لسٹ دے دیں. ہم ان کے گھر گئے اور ہم نے بہت سارے گھر ایسے پائے جو شاندار بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. اور پھر ہم نے ان سے پوچھا، انٹرویو لیا کہ بھائی صاحب آپ فلاں صاحب سے زکوٰۃ لیتے ہیں؟ کہنا ہم لیتے ہیں. کیا تمہارا تو شاندار گھر نہیں، ہمارا خاندانی ہم لیتے آتے ہیں، ہمارے ابا بھی لاتے تھے، ہماری ماں بھی لاتی تھی، میں بھی لا رہا ہوں. تو جتنا اس کی غلطی ہے غلط زکوٰۃ لینے کی، اتنی ہی آپ بھی ذمہ دار ہیں غلط زکوٰۃ دینے کی. جب آپ نے کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مانگنے آیا تھا اس لیے ہم نے دے دیا. نہیں، اگر وہ مستحق نہیں تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں. تو یہ ایک بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو بلایا، پھر ہم نے 10 لاکھ روپے تھے صرف ہمارے پاس. ہم نے کچھ خاص لوگوں کو چنا کہ جو آٹو چلا رہے تھے، ہم نے کچھ لوگوں کو سیکنڈ ہینڈ آٹو دلا دیا. جو فیکٹری میں موم بتی بنا رہے تھے، جو اگربتی بنا رہے تھے، ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی مشینیں خرید دی اگربتی اور موم بتی کی. اور وہ جو لوگ خود نوکری کر رہے تھے ان کے یہاں 4 لوگ نوکری کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے ٹھیلا خرید کے دیا، کچھ لوگوں کو پھل، کچھ لوگوں کو سبزی، کچھ لوگوں کو کرانہ. ایسے تقریباً 100 لوگ کو ہم نے اس طرح سے کیا کہ وہ اگلے سال ہمارے پاس زکوٰۃ لینے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے کئیوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم آپ کو زکوٰۃ دیں گے، ہم 1-2 سال کا اور موقع دیں گے. حبلی کی آبادی مسلمانوں کی 2.5 لاکھ ہے، جس میں 50,000 تقریباً غریب ہیں. 50,000 میں 100 لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلنے والا ہے. تو اس سال میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ نے 10 لاکھ دیا تھا، ہم نے یہ کچھ کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کچھ ہوا ہے تو آپ ہمیں اپنا 10% نہیں 50% زکوٰۃ دیجیے. اور الحمدللہ 50 لاکھ روپے اس بار رمضان میں ہمارے پاس کلیکٹ ہوئے. ایک تقریب مطلب آپ عملی کر کے دکھاؤ. امت پاس پیسے بہت ہیں. ابھی بنگلور کے افطار کا ایک سروے آیا تھا کہ ڈیلی 5 کروڑ کا صرف سموسہ کھایا جاتا ہے. بنگلور شہر میں افطار میں صرف سموسہ ڈیلی 5 کروڑ کا کھایا جاتا ہے. تو مسلمان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، کھانے میں بڑا حال ہے. اگر یہ اس کو اس بات کی فکر ہوتی کہ ہمارے اپنے میڈیکل کالج ہوں، ہمارے اپنے ہاسپٹلس ہوں، ہمارے ایسی جگہ ہوں جو ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری لڑکیوں کو پڑھانے کا اچھا انتظام ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے جب میری بیوی کی ڈلیوری ہو رہی ہو تو جو ڈاکٹر ہو وہ عورت ہو. عورتیں موجود ہی نہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں، تو مرد ڈاکٹروں سے ڈلیوری ہو رہی ہے. تو ایسے سارے مسائل ہیں. اگر یہ پیسے ہم اکٹھے کر کے کچھ یونیورسٹی بنا لیتے ہیں اور یہ سب کام 1 مہینے رمضان میں کیا جا سکتا ہے اگر اجتماعی زکوٰۃ کا نظام بنا جائے. اگر تمام چیزیں اجتماعیت کے تحت ڈیسائیڈ ہو تو نہ لینے والے کو شرم آئے گی کہ میں کوئی بھیک لے رہا ہوں، یا میں کوئی صدقہ لے رہا ہوں، یا میں کوئی میرا احسان کر رہا ہے.
اور نہ دینے والے کو یہ بیماری پیدا ہوگی دکھاوے کی، کیونکہ دکھاوا کا مطلب ہے کہ پیسہ بھی گیا اور ثواب بھی نہیں ملا۔ اگر آپ نے دکھایا، شوباتی کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا اور زکات دے کر اس پر احسان جتایا تو پیسے بھی گئے اور ثواب بھی نہیں ملا۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بات پتا کیسے چلے کہ میں نے جو صدقہ دیا ہے وہ قبول ہوا؟ یہ بات کیسے معلوم پڑے کہ جو صدقہ میں نے دیا ہے وہ قبول کیا گیا یا نہیں؟ تو فرمایا جب تمہیں دے کر کے خوشی حاصل ہو تو سمجھنا کہ قبول ہوا۔ اور ہم دے کر کے اکثر سے کیا سوچتے ہیں، یار کہاں پھنس گئے، ہم اس مسجد میں نہ آئے ہوتے، ہم اس جگہ پر نہ ہوتے تو شاید ہمیں نہ کرنا پڑتا۔ تو یہ پیسے بھی گئے اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملا۔ تو ایک پرابلم یہ ساری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب زکات کا آپ دیکھتے ہیں سورۃ آیت نمبر 60 میں کہ زکات کن کو دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شروع کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی کہ 8 لوگوں کی جو لسٹ ہے اسے سب سے پہلے ذکر کس کا آ رہا ہے؟ غریبوں کا، کہ اصل پیسے غریبوں پر خرچ کیے جائیں۔ سارے مدارس نے سارے مساجد نے مدرسے کیوں شروع کر دیے؟ وہ کسی طرح ان غریب کی کیٹیگری میں آ جائیں اور ان کو زکات ملنے لگے، تو اس بات کی خوشحال ہے۔ اس پر ساری توجہ ہے۔ ہر مسجد نے چھوٹے موٹے مدرسے بنا لیے ہیں، 10-25 بچے ہیں، 2-4-10 ٹیچر ہیں اور سب کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ ورنہ اگر اتنے کم کالج ہیں، اتنے کم یونیورسٹیز ہیں تو مدرسے بھی اتنے ہی ہونے چاہیے تھے۔ 2-4-10 ہوتے، اچھے ہوتے، اس میں اچھے بچے بھی پڑھنے جاتے اور اچھے بن کر نکلتے اور وہ دنیا میں اچھی پوزیشن لاتے۔ رمضان میں تقریر کر رہا تھا کہ روزہ تقوی کے لیے ہے، کہ روزہ رکھ کر کے بندہ تقوی حاصل کرے گا۔ ہم نے کہا 40-50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، تقوی ابھی تک نہیں آیا، متقی ابھی تک نہیں ہوئے، جھوٹ بولنا اب تک نہیں چھوڑا، بے ایمانی اب تک نہیں چھوڑی، رشوت لینا اب تک نہیں چھوڑا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں اب تک چھوڑی نہیں۔ کب چھوڑیں گے؟ کون سا ٹائم آئے گا؟ ہم نے کہا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آخر یہ تقوی حاصل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو تقوی حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور نہیں حاصل ہو رہا ہے تو ہم نے کہا اس کے پیچھے ہم جیسے لوگ ہیں جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ کو یہ بولتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف، جو آپ کو یہ بولتے ہیں کہ آپ نے شب قدر کی عبادت کی تو آپ کے سارے گناہ معاف، جو آپ کو یہ بولتے ہیں کہ آپ نے ایک جمعہ کی نماز پڑھی اور دوسری جمعہ کی نماز پڑھی تو بیچ کے سارے گناہ معاف، جو آپ کو یہ بولتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ساری چاروں حدیثیں موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سب میں شرطیں لگی ہوئی ہیں، شرط نہیں بیان کی جا رہی ہے۔ ساری حدیثوں میں شرطیں تھیں کہ نمبر 1 کبھی گناہ کبیرہ بغیر معافی مانگے معاف نہیں ہوگا، چاہے جتنے روزے رکھ لو، چاہے جتنی شب قدر جاگ لو، چاہے جتنے حج کر ڈالو، گناہ کبیرہ بغیر معافی مانگے معاف نہیں ہوں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 حقوق العباد کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیے جائیں گے، چاہے اللہ سے معافی مانگو، چاہے عبادت کرو، چاہے جتنا کچھ کر لو۔ اور حقوق العباد میں ٹاپ پر نمبر 1 میں کیا آ رہی ہے؟ زکات۔ ہم نے لوگوں کے حق مار لیے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہم اسے دے نہیں رہے ہیں۔ اور ہم توبہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ حق کس کا مارا ہے؟ بندوں کا۔ توبہ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کی کسی بات ہے میں نے پیسے آپ سے لے رکھے ہیں، معافی دے مانگ رہے ہیں، دلیل ہے، بالکل بیکار سی بات ہے۔ اور یہ جو معافی مانگی جا رہی تسبیحات ملے گا تقلا، یہ معافی نہیں، ڈرامہ ہے۔ کبھی صاحب کہتے ہیں کہ کر کا من کا ڈال دے اور من کا پھر، جو ہاتھ کے مالا لے رکھی ہے، جو ہاتھ میں تسبیح رکھی ہو پھینک دو، دل والی بھائی رو۔ تو معافی مانگنے کے لیے منیمم 3 کنڈیشن ہے، 3 شرطیں ہوتی ہیں، وہ اپلائی ہوں گی تب معافی کہلائے گی۔ نمبر 1 اس بات کا احساس ہو، اس بات کا اعتراف ہو کہ میں نے غلطی کی، احساس جرم پہلی شرط ہوگی۔ دوسری خود اپنے آپ سے اور اپنے رب سے یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ اب نہیں کروں گا، اور اگر یہ وعدہ نہیں ہو رہا تو ہم نے مانا ہی نہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور اگر غلطی کی ہے تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے۔ اتنا تک تو لوگ ماننے کو تیار ہیں۔ تیسری شرط
جس کا جو نقصان کیا ہے، جس کا جو حق مار لیا ہے، اپنے باپ کی پراپرٹی میں جو بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، جو بھائی کا حق نہیں دیا ہے، جو دوست کا حق نہیں دیا، جو رشتے دار کا حق نہیں دیا، ان کو برداشت وہ پہلے دے دو، وہ دے کر کے معافی مانگو کہ اللہ دینے میں دیر ہوئی یہ معاف کر، ورنہ یہ کوئی تک نہیں ہے کہ میں نے آپ کے پیسے لیے اور اللہ نے مجھے پیسے دے رکھے میں واپس نہیں کر رہا ہوں اور معافی مانگ رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ تینوں شرطوں کے بعد ہی معافی کا سوال اٹھے گا. تو زکوٰۃ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے. ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب نے اس پر ایک باقاعدہ پورا بہت بڑا سیمینار کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بہت بڑھیا طریقے سے بتایا تھا کہ اگر زکوٰۃ اجتماعی طور پہ اکٹھا ہوگی تو اجتماعی فائدے کے لیے کام کیا جائے گا. آج سپوز آپ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور آپ اپنے 10 رشتے داروں یا 20 رشتے داروں اور کچھ غریبوں کو 500 سے 1,000 روپے بانٹ دیتے ہیں. یہ سارے لوگ کھا لیں گے اور اگلے سال پھر آپ سے ہاتھ ملا جائے گا. اگر ان 100 لوگوں کے بجائے آپ نے اس 1 لاکھ روپے کو 2 یا 3 لوگوں کو دیا ہوتا یا اجتماعی نظام میں اکٹھا کر کے سسٹم کیا گیا ہوتا یا خود ہی اگر آپ نے کیا تھا تو اگر 2 یا 3 لوگوں کو کسی دھندے سے لگا دیا ہوتا تو 10-20 سال میں یہ سارے آپ کے رشتے دار امیر ہو گئے ہوتے. لیکن اصل میں ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے غریب رشتے دار کبھی امیر ہو جائے ورنہ ہم کو سلام کون مارے گا. یہ ہماری جو ذہنی عیاشی ہے، یہ جو ہمارا یہ بڑھاپن کی بیماری ہے کہ لوگ مجھے سلام ٹھوکے، یہ تبھی ہوگا جب میں بڑا رہوں گا اور وہ کمزور رہے. تو یہ بیماری پالنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح سے بانٹتے ہیں لیکن چاہتے کبھی نہیں. کہتے ہیں میں بریانی کھا رہا ہوں، بریانی کا سواد تبھی آتا ہے جو سامنے والا چٹنی روٹی کھا رہا ہوں، ورنہ اگر وہ بھی بریانی کھا رہا ہے تو مجھے پھر بریانی کھانے میں کوئی مزہ نہیں آتا. بھارت میں پائلٹس نے ایک بار اسٹرائک کیا تھا، ایسے 8 سال پرانی بات ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ پائلٹ لوگ آپ لوگوں نے یہ اسٹرائک کیوں کیا؟ آپ کی تنخواہیں کم ہے، کسی کا مسئلہ ہے؟ یعنی تنخواہیں نہیں کم ہے، اصل میں آپ نے ایئر ہوسٹس اور لوور اسٹاف کی تنخواہیں بڑھا دی. اب ہمارا ان کا جو گیپ تھا، جو ہمارا بڑاپن تھا وہ کم ہو گیا. ورنہ ہماری تنخواہ تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن آپ نے ان کی بڑھا کر کے ہمارا گیپ کم کر دیا ہے، ہماری احترام، ہماری امپورٹنس کم ہو گئی. لہذا اسٹرائک اس بات کی کہ ہماری بڑھائی جائے. تو مطلب اس بات کی فکر ہے کہ ہم کچھ ہیں. اس ہم والی بیماری سب سے پہلے ابلیس سے پیدا کی. جب اللہ رب العزت نے اس سے کہا تھا کہ سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منک، میں سے اچھا ہوں، میں سے بہتر ہوں، میں سے قابل ہوں، میں سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں سے زیادہ طاقتور ہوں، میں سے زیادہ میں. یہ میں والی بیماری سب سے پہلے ابلیس کی ہے، یہ وہاں سے آئی ہے. ورنہ آج میرے پاس جو خاص بات ہے، جو پیسے ہیں، جو طاقت ہے، جو کچھ ہے، یہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے عطا کیا ہے. اس پر شکر گزاری کی ضرورت ہے، گھمنڈ کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ایک بات تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو زکوٰۃ نکال ہی نہیں رہے ہیں. اجتماعی تو اگلا قدم ہے. پہلے تو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ جو زکوٰۃ آپ نہیں نکال رہے ہیں، اگر آپ نکالتے ہوتے تو آپ کی دولت بڑھتی. آدمی کو جب تک کسی چیز کا فائدہ نہ بتا دیا جائے، جب تک اس کے نہ کرنے کا نقصان نہ بتا دیا جائے، وہ کام نہیں کرتا. ورنہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ بلا وجہ کا کام یا تو بچہ کرتا ہے یا پاگل کرتا ہے. باقی سمجھدار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں مل کر کے بڑھ جائے، وہ نہیں بڑھتا. جو زکوٰۃ تم دیتے ہو وہ بڑھتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے سورہ روم کی آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا. جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ذرا اپنے بارے میں غور کریں کہ ہر سال ان کی زکوٰۃ بڑھ رہی ہے. زکوٰۃ بڑھ رہی ہے مطلب پیسے بڑھ رہے ہیں تب زکوٰۃ بڑھ رہی ہے. زکوٰۃ نہ دینے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. دیکھیے کمال ہے اللہ کا کہ اس نے دیا ہے ہم کو اور کہہ رہا ہے جب تم میرے کہنے پر دے دو گے کسی غریب کو تو وہ میرے ذمہ قرض ہوگا. اور کہہ رہا ہے میں اسے بڑھا چڑھا کر کے دوں گا. تو یا تو مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. تو مان لیجیے کہ ایک آدمی میرے پاس مانگنے آیا اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ دے دو، میں اگر پرابلم ہوئی تو میں دے دوں گا. میں نے مجھے ان کی بات بھروسہ میں نے دے دیا.
مطلب ان کی بات پر تجھے بھروسہ ہے کہ یہ واپس کر دیں گے؟ مجھے اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے. اگر میں زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں، اگر میں اس کے کہنے کے مطابق نہیں نکال رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے دل میں قرضہ ہے، میں اسے بڑھا چڑھا کر کے دوں گا، اس بات پر مجھے بھروسہ نہیں ہے. اللہ کی کریڈٹ وردینس جو اس کی ساکھ ہے، جو کریڈٹ ہے، وہ ہماری نگاہ میں مجروح ہے. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک اور جو قرآن کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں پر اور پہلوؤں پر داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال. تو دیکھو سب سے پہلے مولانا نقوی کیا کہا، ان کنتم مومنون، اگر تم مومن ہوئے تو یہ پہلی شرط ہوگی کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم ایمان سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے قرآن پر، ہم ایمان لائے رسول اللہ پر، تو ایمان لانے کا بڑا سمپل سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری بات مانوں گا. تو میں کہتا ہوں اللہ میں تجھ پر ایمان لایا تو اس کا بہت سادہ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری بات مانوں گا. اور اگر میں بات نہیں مانتا تو مطلب یہ ہوا کہ میرا جو دعوی ایمان ہے جھوٹا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی تم میں سے مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے خود سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے بڑھ کر کے پیار نہ کرے. تو پیار کی جو پہلی شرط ہے، محبت کی جو پہلی شرط ہے، اس کی بات مانی جائے. محبت کی، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب اس سے محبت کرتے ہیں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کی ضروریات کو پورے کرنے والے بنیں، ہم اس کے کام آئیں، ہماری ذات سے، ہماری وجہ سے اس کو آرام پہنچے، اس کو آسانیاں ہوں. یہ سب چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ڈاؤٹفل ہے. دوسرے قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا. اور آسمانوں کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے. اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کیا جائے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ، میں تجھے اللہ مانتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، تو میرا خالق ہے، تو بات نہ ماننے کی کوئی لاجک نہیں ہے ہمارے پاس. ورنہ جو دعویٰ ہے، جیسے ایمان میرا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا کلیم ہے. ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، ہر دعویٰ ثبوت مانگتا ہے. ہماری زبانی کہنے سے بات بننے والی نہیں جب تک کہ اس کا ثبوت نہ کیا جائے. اور ثبوت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ غریبوں کو دے دو، اور وہ ہم نہیں دے رہے ہیں. تو مطلب ہم بات نہیں مان رہے ہیں، اور اگر ہم بات نہیں مان رہے تو ہمارا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. ایک اور جو قرآن کہتا ہے سورہ فصلات میں کہ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے، مطلب ان کو مشرک کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. تو دو باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے. نمبر ایک کہ وہ شرک کر رہے ہیں، اور نمبر دو آخرت کے منکر ہیں. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہے. اگر فائدہ تو اس کا آپ کو قیامت ملنے والا ہے، اور اگر قیامت کے منکر ہے، اگر قیامت پر یقین ہی نہیں تو فائدہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا. تو فائدہ سمجھانے کے لیے اس کا فائدہ قیامت میں ہوگا. پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ قیامت آئے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ قیامت آئے گی. تو میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ لوگ سدھر نہیں رہے ہیں، لوگ اتنی ساری بیماریاں ہیں، متقی نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ بتائی میں نے آپ کو. جو لوگ اس طرح سے بات کہہ رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں کہ ان سے یہ کہا گیا کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. مطلب ایک جو ہندوؤں نے بتایا کہ آپ کچھ بھی کرو، گنگا اسنان کر لو، سارے پاپ دھل جائیں گے.
جو عیسائیوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لو آپ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، لگ بھگ وہی بات مسلمانوں نے کر لی ہے کہ جو مرضی کرو، جھوٹ بولتے رہو، بے ایمانی کرتے رہو، روزے نہ رکھو، نماز نہ پڑھو، زکات نہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ جو بیماری پیدا ہوئی کہ رسول اللہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے، اس لیے آدمی تھوڑا لاپرواہ ہوا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کے روزے رکھنے سے، آپ کی نماز پڑھنے سے، آپ کے حج کرنے سے، جبکہ ایسا ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ کب جائے گا اس کا ذکر نہیں، کتنے دن بعد جائے گا اس کا ذکر نہیں ہے، وایا جہنم جائے گا یا جنت میں ڈائریکٹ جائے گا اس کا ذکر نہیں ہے۔ مطلب جنت میں تو جائے گا، کیونکہ ایمان کی یہ کوالٹی ہے کہ الٹیمیٹلی آخر کار لاسٹ میں بندہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ لاسٹ کب ہوگا، کتنے دن بعد ہوگا، کتنا وقت لگے گا؟ کہتے ہیں کہ قیامت میں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو کیا جہنم ایک دن برداشت کے قابل ہوگی؟ جب آئے جہنم چلے جائیں گے، رسول اللہ ہم کو وہاں سے نکال لے جائیں گے۔ جن لوگوں نے یہ کہا، جن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں بھائی مومن ہے تو جنت میں جائیں گے جہنم میں نہیں، ہم نے کہا جس حدیث میں آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، وہی حدیث بتا رہی ہے نکال کہاں سے رہے ہیں؟ جہنم سے۔ جس حدیث کو آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، وہی حدیث بتا رہی ہے کہ جہنم میں امتی اور وہاں سے نکالے جا رہے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی تو پالی ہی نہ جائے کہ اگر آپ امت محمدی ہیں، اور اچھا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپلیکیشن دیا تھا اللہ کو کہ مجھے یہاں پر امت محمدی میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، تو اس پر میں شکر گزار ہوں، اس پر کسی قسم کی فخر کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر امتی ہیں، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مومن محفوظ نہ ہو تو ہم اسے نہیں، مطلب ہم قیامت میں اس بھروسے پہ وہاں پہنچیں گے کہ رسول اللہ میری سفارش کریں گے، اور وہاں رسول اللہ بولیں گے ہمارا آدمی نہیں ہے، یہ پڑوسیوں کا حق نہیں ادا کرتا تھا، یہ میرا آدمی نہیں ہے، اس نے بہن کو باپ کی پراپرٹی سے حصہ نہیں دیا، یہ میرا آدمی نہیں ہے، اس نے اپنے رشتے دار کو ستایا، یہ میرا آدمی نہیں ہے، اس نے لوگوں کے حقوق مارے، یہ میرا آدمی نہیں ہے۔ تو ہم جس کے بھروسے جا رہے ہیں کہ جو میری سپورٹ کرنے والا، جو میری سفارش کرنے والا، وہ کہتا ہے یہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ تو اگر رسول اللہ ہم کو امتی ماننے سے ہی انکار کر دیں گے تو ہماری حیثیت کیا ہوگی کہ جس میں تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جس بھروسے میں وہاں پہنچ رہے تھے۔ تو یہ بیماری نہ پالی جائے کہ ہم چاہے جو کریں، اللہ غفور رحیم ہے، وہ ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بیماری یہ پالی گئی نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرو۔ معافی تو فرعون نے بھی مانگی تھی، معافی تو فرعون نے بھی مانگی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور فرعون جب دریا کے بیچ میں پہنچا سمندر کے، وہ پانی سر کے اوپر سے گزر گیا۔ تو اس نے بھی جو کل تک یہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ غلطی ہو گئی، آمنت برب موسیٰ و ہارون، ایمان لایا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اللہ مجھے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے۔ مطلب وہ بندہ بھی آخرکار سرنڈر کیا، معافی مانگا۔ اس کے جواب میں غفور الرحیم نے کیا کہا؟ الیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن تم تیری لاش کو بچاؤں گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ غفور الرحیم ہے، جتنی مرضی غلطی کر لو، جو ہو جائے وہ معاف کر دے گا، نہیں، ایک ٹائم لمٹ ہے، ایک معافی مانگنے کی سمے سیما ہے، اور اس کے بعد معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ معافی تو فرعون نے بھی مانگی تھی، لیکن اللہ نے اس کی معافی کو قبول نہیں کیا اور کہا آج میں تجھے نہیں تیری لاش کو بچاؤں گا۔ تو سمے سیما کیا ہے؟ تو معافی مانگنے کا حد اور ٹائم لمٹ کیا ہے؟ جب پانی سر سے گزر جائے یہ ٹائم لمٹ ہے،
پھر ان کے کیس میں یہی ہوا، پانی سر سے گزر گیا. ہمارے کیس میں پانی سر سے گزرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب میرا جسم، جب میرا ذہن کام کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ ٹائم گزر گیا. جب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہ جائے، میری کوئی خواہش نہ بچے، میں چلنے پھرنے کے لائق نہیں بچا، میرا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، میرا جسم نہیں کام کر رہا ہے، تو مطلب پانی سر سے گزر گیا، حد ہو گئی، لیٹ ہو گئی. ایک بار ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد وقف کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں. تو فرمایا کہ اب جس اسٹیج میں تم ہو، اجازت تمہاری نہیں، تمہارے بچوں کی ہے. اب تمہارے پاس وہ رائٹ ہی نہیں رہ گیا ہے، اب تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ یہ تمہارا بچا ہی نہیں، ابھی اجازت تمہارے بچوں کی ہے، تمہیں نہیں دینے کا حق ہے. اس لیے اسلام نے پابندی لگائی کہ اگر کوئی وقف بھی کرتا ہے تو 1/3 سے زیادہ وقف نہیں کر سکتا. لوگوں نے زکوٰۃ نہ دینے کی مختلف وجوہات بیان کی. قرآن کے اس کا لگتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ و دانا ہے. میں نے آپ کو لون کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ دو گے اللہ کے نام پر کسی غریب انسان کو، لیکن اللہ کو تو کچھ ملنے والا نہیں آپ کی زکوٰۃ دینے سے، اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں آپ کے روزہ رکھنے سے، اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں آپ کی نماز پڑھنے سے. کہا جاتا ہے کہ اگر سارے انسان کفر پر آ جائیں تو بھی اللہ کی خدائی پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، اور اگر سارے ہی لوگ بڑے تابع و فرمانبردار ہو جائیں تب بھی اللہ کی خدائی پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنی ذات میں محمود ہے، اس کو ذرہ برابر ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ انسانوں کی فلاح و بہبود چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو سسٹم بنایا ہے یہ غریبی اور امیری کا، اس میں ہم لوگوں کے امتحان لیں. جس کو جتنا دیا، میرے پاس 2 بچے ہیں، تم نے 100 روپئے دیا، 1000 دیا، تو جس کو جتنا دیا ہے اتنے کا ہی حساب اس سے لوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو 100 دیا اس سے 1000 کا حساب پوچھوں گا. نہیں، جس کو 1000 دیا ہے اس کو 1000 کا حساب پوچھوں گا، جس کو 100 دیا ہے اس کو 100 کا حساب پوچھوں گا. تو ڈاکٹر ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ایک بیت المال بنا لیں، سینٹرلائز سسٹم کر لیں، ایک ہندوستان کی سطح پر کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو صوبے کی سطح پر کر لیں، اور اگر صوبے کی سطح پر نہیں کر سکتے تو اپنے شہر کی سطح پر کر لیں. اور کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی مسجد کی سطح پر کر لیں. کہ اتنی اس مسجد سے 500 گھر اٹیچ ہیں. مسلمانوں کی اکثریت یا 99% میں کہوں گا 95% کسی نہ کسی مسجد سے اٹیچ ہوتے ہیں جہاں وہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. تو 90-95% مسلمان کسی نہ کسی مسجد سے جڑا ہوا ہے. اگر وہ مسجد ان کا ڈاٹا بینک رکھے کہ ہمارے علاقے میں آنے والے گھروں کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، ان کے حالات کیسے ہیں، ان کی امیری کیسی ہے، ان کی غریبی کیسی ہے، ان کی ضروریات کیسی ہے، ان کے نقصانات کیا ہیں، ان کی پرابلمز کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، اور اس میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اگر ان کو اکٹھا کریں تو یہ بہت کچھ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. ہندوستان میں کئی ادارے قائم ہوئے ہیں جو مرکزی سطح پر یا سینٹرلائز سسٹم آف زکوٰۃ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. 3 اداروں کے بارے میں میرے پاس علم ہے. ایک تو میں خود زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کا سیکرٹری ہوں یونٹ کا. اس کے بارے میں انہوں نے پلان بنایا، ابھی 2 سال پرانی ادارہ ہے. انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہندوستان میں 10,000 یونٹ بنائیں گے. ابھی تک شاید لکھنؤ میں قیام نہیں ہوا ہے. یو پی میں سنبھل اور ایک اور جگہ پر 2 جگہ قیام ہوا ہے. کرناٹکا میں 2-3 جگہ ہوا ہے. بامبے، دلی، کچھ جگہوں پر ہوا ہے. اب تک صرف 14 جگہوں پر قیام ہو سکا ہے. پلاننگ یہ ہے کہ 10,000 شہروں میں قیام کیا جائے گا. تو انشاءاللہ بہت جلدی 2-4 سال میں آپ کے شہر میں بھی یہ قیام ہو جائے گا. اس کے علاوہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا ایک ادارہ ہے جو کافی 10-15 سال سے چل رہا ہے، اور وہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اجتماعی طور پہ زکوٰۃ اکٹھا کی جائے. اور اسے دیکھیں، اگر کوئی بڑا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، مان لیجیے کیسا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی، میں نے آپ کو بتایا کہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایسا کہ ان کی تعلیم کا ایسا انتظام ہو کہ وہ غربت سے باہر نکلے. تو یہ کالج یا یونیورسٹی یا ایسی عصری تعلیم جو ان کو اصلاح بنا دے، جو کما سکیں، اس طرح کی چیزیں بھی مدرسے سے قائم کی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں کہ صرف مدرسے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں، صرف مدرسوں کی زکوٰۃ استعمال کی جائے گی. ڈاکٹر
ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ عصری تعلیم پر دھیان دینا چاہیے۔ اگر تعلیم کے بارے میں ایک دو تین جملہ بولنا چاہوں گا میں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تو لوگوں نے یہ لکھا کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ لفظ دین اس کے اندر جوڑا گیا، لیکن حدیث میں لفظ دین نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ چلو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معرفت العلم راس العلم معرفت اللہ، علم کی اصل یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچا دے، یعنی کہ کون سا علم ہے جو اللہ تک پہنچا دے وہ علم ہے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا اور کہا کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون نے کہا نہیں، تم تو جادوگر ہو، جو معجزے دکھا رہے ہو جو ہمارے جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور مقابلہ کرا دیا۔ اب وہ پوری کہانی معلوم ہے۔ مقابلے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے ان کے اندھے نے تمام جادو کو کھا لیا، تو وہاں پر تین گروپ موجود تھا، جادوگر تھے، پبلک تھی، فرعون تھا، اور موسیٰ تو دعوے دار تھے کہ میں رسول ہوں۔ ان تینوں میں سے ایمان کون لایا؟ صرف جادوگر۔ پبلک نہیں لائی، فرعون نہیں لایا، کیونکہ ان سب کے پاس علم جادو کا تھا۔ صرف جادوگروں کے پاس، جادوگروں کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ جو کر رہے ہیں جادو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جادو کا علم تھا۔ انہیں پتا چلا کہ موسیٰ جادو کر نہیں رہے ہیں، لہذا وہ ایمان لائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم وہ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے۔ جادوگروں کو جادو کے علم نے اللہ تک پہنچایا، تو قرآن و حدیث کے علم نے نہیں پہنچایا۔ یعنی کہ جو سائنس کا علم ہوگا، جو ٹیکنالوجی کا علم ہوگا، جو میتھ کا علم ہوگا، جو سائنس کے، یہ بھی آپ کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے اگر آپ غور و فکر کریں گے۔ تو علم سارا علم ہے، رسول اللہ نے کہا علم وہ ہے۔ تو یہ کیٹیگری کرنا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مدرسے سے ڈگری ہولڈر ہیں، علم نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈگری ہولڈر نہیں ہیں جن کے پاس اچھا خاصا علم ہے۔ تو علم اصل چیز ہے، ڈگری اصل چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اگر ہم ایسا کچھ کر لے جائیں، ہم نے آپ کو ہبلی کی کچھ عملی اگزامپل بھی دیے کہ ہبلی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم 10 لاکھ میں سے 100 لوگوں کو کر سکے متاثر۔ اگر یہی چیز ہمارے پاس 70 کروڑ ہبلی کی زکوٰۃ ہے، اگر اس میں سے 10% ہمیں 7 کروڑ ملنے لگ جائے، بولنا تو چاہیے مجھے سارا ملے، میں صرف 10% کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ تو اگر میں 10 لاکھ میں 100 لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہوں، تو اگر میرے پاس 7 کروڑ آئے گا تو ٹھیک ہے، مجھے 10-20 سال لگیں گے، لیکن پورے شہر سے غربت دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں اپنے شہر کے لیول پہ یا کم سے کم اپنے مسجد کے لیول پہ، تو یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریفرنس دیا کہ انہوں نے تو سرے سے ماننے سے یہ انکار کر دیا کہ تنہائی میں انڈیویجولی اپنے طور پہ زکوٰۃ جو ادا کی جائے گی وہ ان کو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو اگر اسلامک گورنمنٹ ہوگی، جو فتویٰ ہے کہ اگر اسلامک گورنمنٹ ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی سینٹرل گورنمنٹ کو دینے کی، مطلب آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کر سکیں۔ اور اگر اسلامک گورنمنٹ نہیں ہوگی تو اکثر کا فتویٰ یہ کہ یہ فرض کفایہ ہے، یہ سینٹرلائز سسٹم میں جمع کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو تمام مسلمان اس کے لیے گنہگار ہوں گے اور ان کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔